حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب شریف 1445، 22 رجب شریف 1445 اور 1446 ہجری عرس سیدنا امیر معاویہ کے مواقع پر ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات اور 25 رجب شریف 1446 ہجری دستار فضیلت کے موقع پر ہونے والے مدنی مذاکرے سے مواد جمع کر کے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ عرفان مدنی ٹی وی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ عرفان مدنی ٹی وی کے ساتھ 2 نیو یوٹیوب چینلز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں عرفان مدنی ٹی وی۔ جیسے ہی چینل کا نیم سامنے آئے اس پہ کلک کریں، پھر تھوڑا سا سکرول کریں، وہاں آپ کو میرے 2 نیو فیچرڈ چینلز نظر آئیں گے۔ ایک کا نیم ہے عرفان قرآن وائس اور دوسرے کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان۔ عرفان قرآن وائس میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان، جس میں آپ کو حاجی عبدالحبیب اتاری کی وائس میں قرآن پاک کی تفسیر سننے کو ملے گی۔ یہ چینل صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہو سکے۔ سیکنڈ چینل کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان۔ اس چینل پہ آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی کے دارالفتاء اہل سنت سے لیے گئے اسلامی سوال جواب اور ایسے اسلامک رسالات جس میں امیر اہل سنت کی جانب سے اسلامک سوال جواب بتائے گئے ہیں۔ میری آپ سب سے محبت بری گزارش ہے کہ ان دونوں چینلز کو اوپن کریں، ویڈیوز دیکھیں اور لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا سپورٹ میرے لیے صرف مدد نہیں، ایک روحانی تعلق کا اظہار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے اس ہفتے کا رسالہ سنتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھ یا سن لے، اسے اپنے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کا احترام کرنے والا بنا اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 100 ضرورتیں پوری ہوں گی۔ درود شریف کی فضیلت عظیم تابعی بزرگ سادات کرام کے سرخیل حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، جس میں 70 آخرت کی ہوں گی۔ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے درود شریف کے جو الفاظ شیخ سجائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کر کے اس حدیث پاک کے حاشیے میں امت کی آسانی کے لیے لکھے ہیں وہ یہ ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں اہل بیت کے تعلق سے پیارے انداز میں سلام پیش کرتے ہیں۔ پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود،
ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سید بادشاہ کا فیصلہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ کیلیا نوالہ شریف فرماتے ہیں، جو آدمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نقص نکالنے والا ہے، اللہ پاک اسے ولایت عطا نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حاضرین مجلس سے اپنا ایک واقعہ کچھ یوں بیان فرمایا۔ ایک دن 10 بجے آدمی سے میں نے دوران گفتگو کہا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کیا، اس میں انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ اتنا کہا اور اس کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نے غلط الفاظ کہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا روحانی فیض بند ہو گیا۔ سارا دن پریشانی میں گزرا۔ جب رات ہوئی اور میں سو گیا، خواب میں پرانی بیٹھک شریف یعنی سٹنگ روم دیکھی۔ میرے والد ماجد حضرت خواجہ نور الحسن شاہ صاحب خلیفہ مجاز، حضرت شیر ربانی قبلہ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام زندگی اسی بیٹھک شریف میں روحانی سلسلہ جاری رکھا اور یہی وصال فرمایا۔ خواب ہی میں کسی نے بیٹھک شریف کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا تو اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تینوں حضرات اس طرح کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں یعنی سیدھی جانب حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ناراضی کی حالت میں مجھ سے ارشاد فرمایا، جھگڑا میرا اور امیر معاویہ کا تھا، اس میں تمہیں دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ آپ نے یہی جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ میں نے معافی مانگی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے بعد 6 ماہ تک حضرت قبلہ میاں صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ والدی و مرشدی سرکار حضرت کیلیہ نوالہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی اور ہر قسم کا روحانی فیض بند رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فیض کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس واقعے سے بزرگوں کی عاجزی پتہ چلی، کیونکہ ہم سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو ہم کسی کو نہیں بتاتے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی بھول پر قائم نہیں رہتے۔ اگر کسی ولی اللہ سے غلطی ہو جائے یا گناہ بھی ہو جائے، کیونکہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ معصوم نہیں ہوتے، تو یہ اس گناہ پر قائم نہیں رہتے بلکہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جس سے روٹھ جائیں تو رسول اس سے روٹھ جائیں، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تعارف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ صحابی نبی، کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے، اسلامی حکومت کے پہلے بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ناصر لدین اللہ یعنی اللہ پاک کے دین کے مددگار، اور ناصر لحق اللہ یعنی اللہ پاک کے حق کے مددگار ہے۔ خاندان مولا علی میں نام معاویہ، الحمدللہ ہمیں سب صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان سے پیار ہے، بلکہ ہم ان سے نسبت رکھنے والی
ہر چیز سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں سنیے اور جھومیے۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہوئے ہیں۔ کئی تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہم کا نام بھی معاویہ تھا، بلکہ خاندان مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ میں بھی یہ نام موجود تھا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے محترم بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، جو کہ صحابی نبی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام معاویہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والدین کا قبول اسلام۔ صحابی نبی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور والد محترمہ حضرت بی بی ہند رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ 8 سنہ ہجری کے موقع پر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم صحابی، والدہ صحابیہ اور آپ کی ایک بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ ان کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب مسلمانوں کو نصیب کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت معاویہ جنتی جنتی، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل المتناہیہ پر اپنی تعلیقات میں بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور جنتی ہونا بیان فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں، اللہ پاک نے اپنے احسان و کرم سے مجھے ایسی حدیث پر اطلاع دی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتی ہے، جیسا کہ صحابیہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا انہوں نے جنت واجب کر لی۔ اب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ غیب کی خبر دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہوئی تھی، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت واجب ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ تو اس لشکر کے امیر یعنی سپہ سالار اور چیف تھے۔ آپ کی یہ شان تھی۔ پہلے بادشاہ اسلام امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ بالشام، یعنی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوگا
اور مدینے کو ہجرت فرمائے گا، اور اس آخری نبی کی سلطنت شام میں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر شام میں بادشاہت نہیں فرمائی۔ امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، عیاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا الہی محبت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جینا مرنا نصیب ہو۔ صحابی نبی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان عظمت نشان میں 3 صدی سے اب تک عرب و عجم کے کئی بڑے بڑے علماء کرام نے کتابیں لکھی۔ کروڑوں حنبلیوں کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی، اللہ پاک ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں موت عطا کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 مشہور مجتہدین میں سے ایک ہیں۔ مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت و قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات و رموز کو سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اور اس سے مسائل نکال سکے، ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف و نحو، بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیتوں اور حدیثوں پر اس کی نظر ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں موت عطا کرے، یعنی زندگی تو ان کی محبت میں گزار ہی رہے تھے، ان کی محبت میں انتقال بھی فرمانا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، المرء مع من احبہ، یعنی جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہر صحابی نبی اور اہل بیت اطہار کے فرد سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ان کی محبت میں ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں جام شہادت نصیب کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت کی فضیلت۔ صحابی نبی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی، اللہ پاک اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ پارہ 21 سورہ روم آیت 47۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فرمان عالی بہت ہی عام ہے، جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو یعنی عزت کسی طرح بچائے، خواہ اس کے سامنے یا اس کے پس پشت یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اللہ پاک اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ مسلمانوں کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ دوستو، آج حضرات صحابہ پر بہت طعن ہو رہے ہیں، یعنی ان حضرات کو برا بھلا کہنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ اٹھو، ان صحابہ کرام کی عظمتوں کے ڈنکے بجاؤ، دیکھو پھر رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانوں سے کیسے انعام ملتے ہیں۔ ان حضرات یعنی صحابہ کرام کی حمایت میں کتابیں چھاپنا، تقریریں کرنا، ان کے فضائل کی آیات و احادیث شائع یعنی پرنٹ کرنا، سب ہی قرب الہی یعنی اللہ پاک کی نزدیکی پانے کا ذریعہ ہے۔
اس کے بعد مفتی صاحب عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو فقیر کہتے ہوئے فرماتے ہیں، فقیر نے ایک رسالہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک نظر لکھا ہے، جس میں حضرات صحابہ خصوصاً جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے فضائل کی احادیث و آیات جمع کر کے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ حقیر سے خدمت اس فرمان عالی یعنی جو ابھی حدیث پاک بیان کی گئی مسلمان کی عزت بچانے کے تعلق سے اس کی برکت سے قبول ہو جاوے اور رب تعالی میری سیاہ کاریاں معاف فرما دے۔ مفتی صاحب کو کمال کا بدلہ ملا۔ حضرت الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی نبی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان پر قرآنی آیات و احادیث مبارکہ پر مشتمل جو مبارک کتاب بنام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک نظر لکھی ہے۔ یہ مختصر اور بڑی ایمان افروز کتاب ہے، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ پڑھ کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلائل کے بادشاہ ہیں، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ سنیوں کے بہت بڑے محسن ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کتاب کی ایسی برکت ملی کہ کمال ہو گیا۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتاب لکھنے پر ایسا شاندار انعام ملا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس پیارے صحابی کی شان و عظمت بیان کرنے پر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، تم نے میرے صحابی کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تمہاری عزت بچائے گا۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، بدقسمتی سے آج اس فرمان عالی شان جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی، اللہ پاک اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا، پر عمل بہت کم ہے۔ ہمارے سامنے کسی کی برائی کی جا رہی ہو تو برائی جاننے کے باوجود ہم برائی سن کر سر ہلا رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو تو اگر ممکن ہو اور کسی طرح کا کوئی فساد نہ ہوتا ہو تو اس مسلمان کی عزت کو بچانا چاہیے، اور جو غیبت کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی عزت بچائے گا، اللہ پاک اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں۔ 3 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم حضرت امام ابو عمر محمد بن عبد الواحد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت سے لوگ علم دین حاصل کرنے اور علم کی باتیں لکھنے حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر مشتمل احادیث مبارکہ کو جمع کر کے ایک کتاب تیار کی ہوئی تھی۔ جو بھی آپ سے علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتا، آپ اسے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل والی کتاب پڑھاتے، اس کے بعد اسے وہ علم سکھاتے جس کے لیے وہ حاضر ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہنم کی حقداری۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ کچھ یوں ہے: جو شخص کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر بد عقیدگی کا اظہار کرتا، دل میں برا عقیدہ نظریہ رکھتا ہے،
وہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے۔ اللہ پاک اس سے پہلے ہمیں ایمان پر دنیا سے اٹھا لے کہ کسی صحابی یا اہل بیت علیہم رضوان سے متعلق ہمارے دل میں کوئی برائی، کوئی بری بات جنم لے۔ مزید فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اور یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ اللہ پاک نے سورہ حدید میں صحابہ کی 2 قسمیں فرمائی اور فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، پارہ 27 سورہ حدید آیت 10 ترجمہ، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ جب ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ ہو گیا تو ظاہر سی بات یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ جب بھلائی کے وعدے میں جہنم کا عذاب تو شامل ہو ہی نہیں سکتا، جنت ہی ملے گی۔ اسی لیے ہمارا نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی تعریف۔ واقعہ کاتب وحی صحابی نبی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس نے عرض کی مجھے آپ کا جواب حضرت علی کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بہت بری بات کی ہے، کیا تم اس ہستی کو ناپسند کرتے ہو جس کے علم کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت فرماتے تھے؟ اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یقیناً صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کا ادب و احترام ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور ان ہستیوں کی غلامی دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت ہے۔ یہ حضرات رب کائنات کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہوں 2 جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان امیر معاویہ بزبان سیدنا عبداللہ بن مبارک۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا غبار یعنی مٹی بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہے۔ تابعی کا صحابی سے کیسے موازنہ؟ حضرت معافی بن عمران رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ سوال سنتے ہی آپ غصے میں آ گئے اور سائل سے ارشاد فرمایا، کیا تم ایک صحابی نبی کو تابعی کی طرح قرار دیتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، سسرالی رشتہ دار، کاتب وحی اور اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی وحی کے امین یعنی امانت دار ہیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے قابل اعتماد صحابی ہیں اور تم ایک تابعی سے ملانے کی بات کر رہے ہو، اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا تابعی یا ولی کسی صحابی کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ صحابی اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال بھی ہوا ہو، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ تابعی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر طرح سے فضیلت ثابت ہے۔ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النبراس میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قابل احترام صحابی ہیں۔ اگر آپ کو چھوٹا صحابی بھی مان لیا جائے تو بے شک آپ کی فضیلت ان تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جو سب صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بیان ہوئی ہیں، جبکہ آپ تو وہ عظیم صحابی ہیں کہ آپ کے متعلق خصوصی احادیث بھی موجود ہیں، جیسے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یعنی اے اللہ پاک معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت دیا گیا بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ ایک اور مقام پر نانا حسنین رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ پاک معاویہ کو کتاب کا علم اور حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحب اتقا حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ، خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ، خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ، مخلص و با وفا حضرت معاویہ، باعمل بیریا حضرت معاویہ، ہمدم با وفا حضرت معاویہ، با ادب با حیا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں عقیدہ۔ سیالویہ سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اعتقاد یعنی عقیدہ درست نہ ہو،
اس وقت تک ایمان کامل یعنی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا۔ یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر گو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک لفظ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک لفظ بھی تصور میں نہیں لا سکتا اور نہ زبان سے کہنا جائز سمجھتا ہوں۔ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، کوٹ مٹھن والے مشہور بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متقی یعنی پرہیزگار اور اکابر یعنی بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے حق میں بغض و حسد رکھنا اور بدگمانی کرنا سراسر شقاوت یعنی بدبختی ہے۔ صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کے متعلق امیر اہل سنت کی مدنی سوچ، اللہ پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی مزید محبت عطا فرمائے۔ اے کاش ہم تمام صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کی محبت سے سرشار رہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت کا دیوانہ بنا دے۔ ہم کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی کمزور بات نہ کریں اور نہ سنیں۔ اگر کوئی شخص اچھی باتیں کر رہا ہو لیکن پتہ ہے کہ فلاں صحابی مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس شخص کا عقیدہ کمزور ہے یا یہ ان کی معاذ اللہ برائی کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی اچھی باتوں کو بھی نہیں سننا، کیونکہ ایسوں کا بیان سننا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر فتوے موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کرام و اہل بیت علیہم رضوان کے غلام بلکہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تحفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرواتے تھے، جیسا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آخری وقت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں وضو کراتا تھا۔ ایک دن اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں قمیص نہ پہنا ہوں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک بدن سے قمیص شریف اتار کر مجھے پہنا دی۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ناخن یعنی نیل شریف تراشے، یعنی اپنی مبارک انگلیوں سے جدا کیے، تو میں نے ان کو ایک شیشی میں محفوظ کر کے سنبھال کے رکھ لیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ حاضرین سے فرمانے لگے، جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی قمیص مبارک کو میرے بدن کے ساتھ ملا دینا اور ان مبارک ناخنوں کو باریک کر کے میری آنکھوں میں ڈال دینا۔ ممکن ہے اللہ پاک ان تبرکات کی برکتوں سے مجھ پر رحم فرمائے۔ تبرک کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
تابوت سکینہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وہ تبرکات کا مجموعہ تھا، اس کو اٹھا کر لے جایا جاتا اور اس کی برکت سے جنگ فتح ہوتی تھی۔ کسی نبی، صحابی، ولی یا کسی مبارک جگہ سے جس چیز کی نسبت ہو جائے تو وہ تبرک یعنی برکت والی کہلاتی ہے، جیسے مدینہ پاک کی کھجور اور وہاں کی تسبیح وغیرہ۔ آب زمزم مکہ پاک کا خاص تبرک ہے۔ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے جو نیاز تقسیم کی جاتی ہے تو اس بزرگ سے نسبت کی وجہ سے وہ تبرک کہلاتی ہے۔ محفل نعت اور دیگر مجالس خیر میں اور ذکر کی محفل میں جو شیرنی بٹتی ہے اس کو بھی ہم تبرک بولتے ہیں کہ یہ نسبت والی چیزیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ، صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں اپنے گھر والوں کو کچھ یوں نیکی کی دعوت دی۔ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی امان یعنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور اس سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی حفاظت کی کوئی صورت نہیں ہے، برباد ہے وہ۔ بس یہ جملہ آپ نے فرمایا، یہ فرماتے ہی آپ انتقال فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے جاتے جاتے نیکی کی دعوت دیتے گئے۔ آپ کی وفات شریف شام سیریا کے مشہور شہر دمشق میں 78 سال کی عمر میں جمعرات کے دن ماہ رجب میں 60 سنِ ہجری کو ہوئی۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا درد دل، علم کی کمی یا پھر کسی اور وجہ سے بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر قیل و قال کرتے رہے ہیں، اور علماء حق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ معاذ اللہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف تاریخ کے واقعات لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ایک دینی طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ نہیں لائی جا سکتی۔ مجھے یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ایسے لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یہ لوگ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جس کو سرکار نے کاتب وحی بنایا، جس کے لکھے پر اعتبار کیا، اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اگرچہ کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے یہ ایک نہیں تھے، اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ قرآن کریم کی کتابت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ ہے۔ ہم سب ان کی لکھی ہوئی وحی پڑھتے ہیں۔ ایسی قابل بھروسہ شخصیت کہ جن کے لکھے ہوئے قرآن کو امت نے قبول کیا، ان پر ساری امت اعتماد کر رہی ہے۔ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ یزید کے باپ تھے۔ اب ایسے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے؟ ان کا بھی ایک لڑکا تھا۔ قرآن نے فرمایا کہ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے،
جب طوفان نوح آیا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ چنانچہ پہاڑ پر چڑھ کر غار میں چھپ گیا، پانی وہاں پہنچا اور وہیں اس کو غرق کر دیا۔ اس پر معاذ اللہ کوئی نوح علیہ السلام کو بولے کہ اس کی تربیت کیوں نہ کی، معاذ اللہ۔ لہذا اگر بیٹا برا ہو تو اس کی وجہ سے باپ کو برا بھلا کہنا توبہ استغفر اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بے شک یزید بیٹا تھا، لیکن پلید اور نالائق تھا۔ ہم یزید کو اچھا بولتے ہی نہیں، البتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ کہا جائے بلکہ ان کی شان بیان کی جائے۔ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں مانتے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ جنگ میں حق پر تھے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں دونوں طرف صحابہ تھے، ان میں کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا، کسی کو کسی سے بغض نہیں تھا، اور دونوں طرف جو قتل ہوئے شہید تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جنگ میں حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے، لیکن یہ خطائے اجتہادی تھی کیونکہ یہ مجتہد تھے۔ مجتہد بہت بڑا عالم ہوتا ہے اور مجتہد کو خطا پر بھی ایک اجر ملتا ہے، اور اجتہادی خطا میں کسی کو برا نہیں کہا جاتا۔ ورنہ فقہ کے مشہور 4 امام جن میں فقہی مسائل یعنی نماز اور وضو وغیرہ کے بارے میں کئی احکام میں اختلاف ہے، علم دین رکھنے والا ان کو برا بھلا نہیں کہتا۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں اجتہادی خطا ہوئی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، لیکن اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بولنا فسق یعنی گناہ ہے۔ فساد فی الاعتقاد و فساد فی العمل، یعنی عقیدے کا خراب ہونا عمل کے خراب ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے طفیل اہل جنت ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھیں، انشاءاللہ کوئی آپ کو نہیں بہکا سکے گا۔ اپنا ذہن بنا لیجئے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ منقبت کیوں لکھی؟ مجھے یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی منقبت نہیں لکھی۔ مجھے جذبہ ملا تو 22 رجب کو میں نے لکھنا شروع کیا اور اپنے اشعار میں نے لکھ لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں میری یہ پہلی منقبت ہے۔ جس نے مشورہ دیا اللہ اس کو بھی جزائے خیر دے۔ الحمدللہ مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صحابی رسول ہونے کے ناطے محبت ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں کہ قرآن کریم ہم تک پہنچنے میں یہ بھی ایک ذریعہ بنے۔ جس کو ان سے اختلاف ہے، جو ان کو نہیں مانتا، وہ دوسرا قرآن شریف کہاں سے لائے گا؟ سب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس قرآن کریم کو مانا ہے، اس میں اب تک کوئی خرد برد نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پارہ 14 سورہ حجر آیت 9، ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ایک حرف کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت۔ الحمدللہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے
میں مولا علی، بی بی فاطمہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کا چاہنے والا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے حضرت علی سے اتنا پیار ہے کہ اگر کوئی مجھے کاٹ کر خون نکالے، ایک ایک قطرہ علی علی پکارے گا۔ معاویہ کے 6 حروف کی نسبت سے 6 ارشادات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 1، لوگوں کو محروم کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ عادت آدمی کی مروت یعنی غیرت، شرم و حیا ختم کر ڈالتی اور شریف انسان کو رسوائی میں ڈالتی ہے۔ 2، جو آدمی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ 3، غور و فکر اور احتیاط سے کام کرنے والا انسان کامیاب رہتا ہے۔ 4، جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ 5، انسان کو ملنے والی سب سے بہتر چیزیں عقل و حلم یعنی نرمی، بردباری اور قوت برداشت ہے، کیونکہ ایسے آدمی کو اگر نصیحت کی جائے تو قبول کر لیتا ہے، کچھ ملے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو صبر کرتا ہے، غصہ آئے تو پی جاتا ہے، بدلہ لینے پر قدرت حاصل کر لے تو بھی معاف کر دیتا ہے، اور کسی سے برائی کر بیٹھے تو معافی مانگ لیتا ہے۔ برائی کر بیٹھے یعنی بھول سے برائی ہو جائے، یہ مراد نہیں کہ جان بوجھ کر کسی کو مارا اور سوری کر لیا، کسی کا حق تلف یعنی ضائع ہو گیا، کسی کو دھکا لگ گیا، کوہنی لگ گئی تو آدمی فوراً معافی مانگ لے۔ یاد رکھیے، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق دنیا میں ہم نے نمٹا لیے تو عافیت ہے، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اس کے باوجود بھی اگر حق ادا نہ کر سکے تو سامنے والے کے گناہ اپنے سر پہ لینے پڑیں گے۔ قیامت کا معاملہ بہت سنگین ہے، اللہ پاک بے حساب بخشے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدمی مشورہ دینے کے قابل کب ہوتا ہے؟ 6، آدمی اس وقت تک رائے یعنی مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتا جب تک اس کا حلم یعنی نرمی، بردباری، قوت برداشت اس کی جہالت پر اور اس کا صبر اس کی خواہش پر غالب نہ آ جائے، اور اس مقام تک انسان علم کی قوت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اے عاشقان رسول، اس بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کسی نے کوئی مشورہ دیا اور اس کا مشورہ قبول نہ کیا گیا، جس کے سبب اسے غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا، تو دراصل ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل ہی نہیں ہے۔ معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات کو کہتے ہیں تو مشورہ ہیں، لیکن سمجھتے آرڈر ہیں۔ بن مانگے مشورہ دینا، شاید مجھے بن مانگے مشورے ہزاروں ملے ہوں۔ دعوت اسلامی کے شروع میں لوگ راستے میں روک روک کر بن مانگے مشورے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آ کر کہا، فلاں جگہ، شاید پنجاب کے کسی شہر کا کہا، کہ وہاں دعوت اسلامی کے کام کی بہت ضرورت ہے، آپ وہاں قافلہ لے کر جائیں۔ میں ان دنوں کراچی کے علاقے کھارا در کی شہید مسجد میں امامت کرتا تھا۔ میں نے کہا آپ ساتھ چلیں گے؟ تو وہ کہنے لگے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صرف مشورہ دینے کا ٹائم ہوتا، اور وہ بھی بن مانگا۔ ککری گراؤنڈ کھارا در کراچی میں جن دنوں اجتماع ہوتا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اجتماع گاہ کے باہر دروازے پر کوئی باکس وغیرہ لگوا کر کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیں کہ جو بھی اجتماع میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ 1 روپے کا نوٹ چندہ دیتا جائے، اس سے چندہ بھی مل جائے گا اور آنے والوں کی تعداد بھی پتہ چل جائے گی۔ اس مشورے پر اس لیے بھی عمل نہیں ہو سکتا تھا کہ دینی اجتماع میں داخل ہونے کا زبردستی کسی سے روپیہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔
اگر میں اس مشورے پر عمل کر لیتا تو غیر شرعی کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا کہ لوگ ہڑا ہڑی اور شور شرابہ کر کے چلے جاتے کہ ہم اجتماع میں نہیں آتے۔ کئی لوگ مجھے لمبے لمبے لیٹر لکھ کر مشورے دیتے اور کئی حکم نامے جاری کرتے تھے کہ یوں ہونا چاہیے یا یوں کر لو۔ اگر میں ناتجربے کار، غسیلے اور چلتے پھرتے ہر شخص کے مشورے پر عمل کرتا تو آج دعوت اسلامی کا جتنا کام دنیا بھر میں اللہ پاک کی رحمت سے پھیلا ہوا ہے شاید اتنا نہ پھیلتا، اور نہ ہی مدنی چینل کی بہاریں دنیا بھر میں ہوتی، کیونکہ مجھے ملنے والے بہت سے مشورے مشیروں کے تجربے سے ہٹ کر ہوتے تھے، جبکہ میں نے اپنے کام کی جب دکان چلائی تو پتہ چلا کہ گاہک کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مزدور ناتجربے کار دکان والے کو بولے کہ گاہک کو منہ چڑھا کر بات کر کے ڈیل کرو، تو آپ ہی بتائیں اس طرح گاہک کیسے مطمئن ہوگا؟ بلکہ تجربے کار دکان والا گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح بات کرے گا کہ بھائی صاحب پلیز، سر جناب وغیرہ۔ میں نے یہ مثال سمجھانے کے لیے دی کہ مجھے اپنے کام کا بہت تجربہ تھا، البتہ بعض لوگوں کے مشورے جو سمجھ آتے تھے میں قبول کر لیتا تھا۔ بہرحال ہم دینی کام کرتے کرتے کئی ملکوں میں پہنچ گئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے۔ منقبت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ، اور مصطفیٰ کی نظر عنایت معاویہ، دل میں ہے میرے آپ کی الفت معاویہ، یہ ہے خدا کی مجھ پہ عنایت معاویہ، مولا علی کا تم نے ہمیشہ ادب کیا، کرتے رہے علی بھی ہیں شفقت معاویہ، نام معاویہ پہ بھی بیجا ہے اعتراض، فرمایا خود نبی نے سماعت معاویہ، بے شک معاویہ سے ہیں برتر علی کی شان، رکھتے نہیں ہیں ان سی فضیلت معاویہ، پر یہ زبان درازی کی ہرگز نہیں دلیل، ہرگز نہیں ہے قابل نفرت معاویہ، حق ہے کہ اجتہادی خطا جنگ میں ہوئی، حیدر ہی حق پہ تھے نہ کہ حضرت معاویہ، پر ہیں صحابہ وعدہ حسنہ میں سب کے سب، حضرت علی ہوں یا کہ ہوں حضرت معاویہ، دونوں جہاں میں اس کا تو بیڑا ہی پار ہے، تم سے ہے جس کو سچی محبت معاویہ، فضل خدا سے وہ نہ جہنم میں جائے گا، ہے دل میں جس کے آپ کی عزت معاویہ، ہو جائے مجھ کو خیر سے دیدار آپ کا، کھل جائے کاش میری بھی قسمت معاویہ، عشق نبی میں کاش میں تڑپا کروں صدا، ایسی نگاہ کیجئے حضرت معاویہ، ایمان پہ موت آئے مدینے میں خیر سے، کر دو دعا خدا سے یہ حضرت معاویہ، عطار کو تمہاری غلامی پہ ناز ہے، محشر میں کام دے گی یہ نسبت معاویہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔